السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کو میں مدرسے کی پڑھائی میں اور اسکول کی پڑھائی میں فرق بتاتا ہوں۔ پہلے آپ یہ موسم دیکھ لیں، ابھی بارش رکی ہے۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد سے بارش شروع ہوئی ہے اور ابھی وقت ہو گیا ہے 10:55، یعنی 11 بج گئے ہیں، تو تقریباً 15 منٹ ہوئے ہیں بارش کو ختم ہوئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بھی، اور یہ پانی ابھی کھڑے ہیں۔ میں باہر آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہمارا مدرسہ بالکل دیہات میں ہے اور راستے بھی بالکل کچے ہیں۔ آپ یہ باہر دیکھیں، یہ بالکل دیہات میں مدرسہ ہے۔ یہ دیکھیں سڑکوں کے اوپر پانی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، ابھی بارش رکی ہے تھوڑی دیر پہلے۔ یہ آپ سارا ماحول دیکھیں، بالکل دیہات ہے۔ میں جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یعنی دیہات میں مدرسہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور راستے بھی کچے ہیں، بارش کا موسم ہے۔ اس کے باوجود آپ بچوں کی حاضری دیکھیں کہ تقریباً سارے بچے ہی حاضر ہو چکے ہیں۔ بارش کے اندر آئے ہیں، یہ بچے گھوم کے آئے ہیں اور پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں، اور دوسری طرف بچیاں جو ہیں، اگر بچیاں بھی پڑھتی ہیں، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن یہ جو آواز آ رہی ہے یہ بچیوں کی ہے۔ تقریباً 100 کے قریب بچیاں ہیں، وہ بھی ساری حاضر ہیں۔ اصل جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور فرق دکھانا چاہتا ہوں وہ آپ آئے باہر آ کر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ادھر شور ہے۔ اصل فرق جو مدرسے کا اور اسکول کا ہے وہ یہ ہے کہ اسکول کے اندر 7 دنوں میں 4 دن پڑھائی ہوتی ہے اور 4 دن بھی مکمل پڑھائی نہیں ہوتی۔ یعنی آج منگل کا دن ہے، بارش کی وجہ سے بچے اسکول نہیں گئے، جبکہ ان کے والدین ان کو سواریوں کے اوپر چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور دوسری طرف مدرسے میں دیکھیں، رات دن پڑھائی ہوتی ہے اور بارش کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بچے کچے راستوں سے گزر کر مدرسے میں حاضری مکمل دے رہے ہیں۔ یہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے پڑھائی کے دنوں کے اندر۔ اگر آپ 7 دنوں میں 3 دن اسکول جائیں گے ہی نہیں، اپنی تعلیم گاہ کے اندر پہنچیں گے نہیں، تو آپ کی تربیت کیسے ہوگی؟ اور پھر جو 4 دن جائیں گے وہ کبھی استاد نہیں آتے، حالانکہ بھاری بھر ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، حکومت ان کے اوپر اتنا انویسٹمنٹ کرتی ہے، خرچہ کرتی ہے، اس کے باوجود کوئی تربیت نہیں۔ اور دوسری طرف مدارس جو خود علماء چلا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے یہ نظام چلتا ہے، اور ان میں دیکھیں بچوں کی تعداد بھی دیکھیں، بچوں کی پڑھائی بھی دیکھیں، بچوں کی حاضری بھی دیکھیں اور پھر ان کی تربیت بھی دیکھیں۔ تو میری گزارش ہے والدین سے، جو اپنے بچوں کا اچھا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، ان کو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ مدارس میں پڑھائیں۔ ایک تو قرآن کے وارث بنیں گے اور ان کی تربیت اچھی ہوگی، والدین کی عزت کریں گے، آخرت بھی ان کی بہتر ہو جائے گی، والدین کی بہتر ہو جائے گی، جس کے بڑے فضائل ہیں۔ اور دوسری طرف اسکول میں آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں، جبکہ وہ بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، پھر والدین کو وہ تنگ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ بات مانتے نہیں ہیں۔ والدین دنیا کے اندر بھی اکثر خوار ہوتے رہتے ہیں۔ تو گزارش میری ہے، اور میں جو دکھانا چاہتا ہوں فرق آپ کو مدرسے کا اور اسکول کا، وہ آپ واضح سن چکے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے مؤدبانہ کہ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، اپنے اپنے علاقوں کے اندر جہاں بھی علماء کام کر رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اپنے بچوں کو سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجیں اور ان کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں۔ جزاک اللہ جی۔